دیا اہلیہ محترمہ اللہ پاک نے حسن دیتا ہے خوبصورتی دیتی ہے ایدے پہلو نال آرام کر رہی ہے ایدے پہلو نال سو رہی ہے او دا حسن چھڑ کے او دا پیار چھڑ کے او دی محبت چھڑ کے حدیث دے الفاظ نے حدیث دی چوکیداری کر رہے ہیں آقا فرماندے نے والذی لہو امرات حسناؤ اللہ پاک نے حسن بھی عطا کیتا ہے خوبصورتی عطا کیتی ہے لیکن تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے اے دا حسن ایک پاسے اے دا پیار ایک پاسے اے دی محبت ایک پاسے اور رات نو کھڑا ہو گیا ہے مسلح تے قیدی بن کے رب دے سامنے کھڑا ہے رب نو منا رہا ہے اللہ کہندا میں ایسے بندے دے اسمان تے بیٹھ کے خوش بھی ہونا تے مسکرا رہا ہونا وہاں آمینہ دلال دی حدیث ہے اللہ اسمان تے بیٹھ کے ایسے بندے والویک کے مسکرا رہا ہوندہ ہے جڑا بندہ اپنی محبت کر دی اہل و یال دی محبت ایک سیڈ تے کر کے مسلح تے کھڑا ہو کے رب نو منا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تینوں مشکل ویکھ کے لگدا اے انہوں تیرے نال پیار نہیں تینوں مشکل ویکھ کے لگدا اے انہوں تیرے نال پیار نہیں جی مصیبتاں وچ پس جاویں تو تینوں لگدا اے او تیرا یار نہیں تو گناہاں تو مایوس ہونا اے تینوں لگدا اے او غفار نہیں ایک راز سمجھ کے لے اعجاز میاں تینوں دکھ بھی مل دے بیکار نہیں جویں پھلاں دی راکھی لئی ہوندے بے مطلب لگ دے خار نہیں اور پیاریاں نو ازماؤندا اے انہوں کسے دا کوئی بار نہیں وچ اگ دے خلیل نے دسیا اے ہوندی نار ایویں گلزار نہیں او دے ہوندیاں سندیاں کملیا اے ایویں غیراں نوں تو پکار نہیں او دے در تے آ جا چپ کر کے در در تے ٹکراں مار نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا داتا اور دستگیر جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں درود و سلام امام کائنات پوری کائنات دے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے ہے حضرات محترم رمضان المبارک دا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور اللہ دا مہمان مہینہ اپنے اختتام وال رواں دواں ہے میں تو صحاباب دے سامنے جڑی ایت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ جڑا بھی کوئی بندہ خوشی نال نیکی کردہ ہے اللہ اس بندے دا بڑا قدردان ہے اور اللہ سب کچھ جان دے نے کہ انسان نیکی خوشی نال کردہ ہے یا مجبور ہو کے کردہ ہے اے خالق کائنات میں اس بات دا پتہ ہے دین اسلام دے اندر نافذ ہون والیاں دو ہی باتاں نے ایک فرض ہے ایک نفل ہے کسی نو کوئی بھی مسئلہ دین اسلام دے مطابق دسیا جائے تے ساڑھے معاشرے دے اندر او دو تین غلطیاں ایسیاں نے پوچھن والا سب تو پہلے ایک گل کردہ ہے اے جڑا میں کام کرن لگیا اے فرضی ہے یا نفلی ہے اگر انہوں دسیا جائے بھی یہ نفلی ہے تے پھر وہ کہندا چل یار کوئی نہیں خیر ہے نفل دی کیڑی گل ہے فرضی ہونا چاہیے نفل رہ جائے تے کوئی گل نہیں اور اپنے کولوں
نفلی عبادات بے شمار بنائیاں نے۔ پہلی غلطی تے اے کہ فرضی دا اقرار تے کردہ ہے تے نفلی نو سمجھدہ ہے کچھ بھی نہیں، نہ بھی کیتا دے گزارا ہو جائے گا۔ اور دوسرے پاسے ویکھیا جائے تے نفلی عبادات انیاں کے اگے بڑھا دیتیاں نے جدا کو دین اسلام اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ شب برات دا موقع آ جائے اپنے کولو نفل پڑھی جاندہ ہے، شب معراج دا موقع آ جائے اپنے کولو نفل پڑھی جاندہ ہے، کدے کسے دن نو خاص کر لیا ہے، کدے کسے دن نو خاص کر لیا ہے۔ یہ سوچ نہیں کہ میں فرض دی پابندی کرنا کہ نہیں کرنا، نفلاں وال بھجا پھردا ہے۔ یہ سوچدا ہے کہ میں شب برات دے نفل پڑھ لواں، شب معراج دے نفل پڑھ لواں، شب برات دا روزہ رکھ لواں، فلاں دن دا روزہ رکھ لواں۔ فرضاں دا پتہ ہی نہیں، نفلی عبادات مروجہ اپنے کولو جڑیاں بنائیاں نے اودے تے عمل کیتا جا رہا ہے۔ فرائض دا تارک نفلاں دی بڑی پابندی، نفل بھی ہو جدا شریعت اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوئے نا کہ نفلی عبادات امام کائنات تو ثابت ہون تے بندہ او کرے، اپنی مرضی نال نفلی عبادات بنا دیتی ہیں۔ اللہ پاک جانتے نے وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا، جڑا بندہ خوشی نال نیکی کردا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ میں اے جڑی نیکی کر رہا ہے نفلی نیکی، کیا ایدہ شریعت دے اندر ثبوت موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ تے جاندا ہے، بندہ تے کر رہا ہے، لیکن اللہ نو پتہ ہے کہ میرا بندہ یہ جڑا کام کر رہا ہے کہ واقعی ہی میرے محبوب پیغمبر نے انہاں تک عمل پہنچایا ہے یا اپنی مرضی نال کیتا جا رہا ہے۔ حضرات آخری عشرہ او دی اج ابتدا ہونے والی، اور ادھے اندر جڑے کام کرنے نے او کیڑے کیڑے نے؟ نفلی عبادات جڑیاں امام کائنات تو ثابت نے سی او کر دیاں نے، اپنے کولو کیوں کریے؟ کاموں کریے جدے کرن دا فائدہ ہوئے، جدہ دنیا دے اندر ہی فائدہ ہوئے تے آخرت دے اندر ہی فائدہ ہوئے۔ حضرات محترم، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن اس بات دی گواہی دیندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ بنایا ہے، اس مہینے دے اندر رب کائنات نے بے شمار نیکیاں دے ڈیپو جمع کر دیتے نے، نفلی عبادات جمع ہو گئیاں نے۔ حضرات اللہ پاک نے اس مہینے نو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ پاک نے اس مہینے نو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اور وہ آخری عشرہ جڑا شروع ہونے والا ہے جدی آج تو ابتدا ہو رہی ہے، کل 21واں روزہ ہوئے گا، آج 21ویں تاک رات ہوئے گی۔ اے آخری عشرہ اسی پہلے 20 دن گزار لینے، ہون اسی کم از کم یہ سوچ لیے کہ ان آخری عشرہ پیچھے رہ گیا ہے، ادھے اندر ہی کچھ کر لیے، ادھے اندر ہی کسی نے قسم دی نیکی کر کے اس مالک نو راضی کر لیے۔ اگر غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے تے رب بڑا قدردان ہے، اللہ تے بندے نو جانتا ہے نا، دل دے اخلاص اور دل دے نیت نو مالک جانتا ہے۔ حضرات دے اندر اس عشرے دے اندر، آخری عشرے دے اندر او دن ہے، او رات ہے جنہوں 1000 مہینیاں تو افضل آکھیا گیا ہے۔ 1000 مہینیاں تو بھی افضل ہے، 83 سال تے کچھ مہینے اتنی عبادت دے برابر اللہ پاک اجر عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے ہاتھ دے تھے مقرر نہیں کی تھی، بلکہ آکھیا 1000 مہینے تو افضل ہے۔ یہ تو محسوس ہوندہ ہے کہ 1000 مہینہ بھی کچھ نہیں۔ اگر اس آخری عشرے دے اندر سی انہوں پا لئیے تے خوش قسمت ہوئے گا بندہ۔ جدو آخری عشرہ شروع ہوندہ تے میرے محبوب کائنات دا انداز کی سی، آمینہ دلال کی کریا کر دے سی، آج اسی او کرنا ہے تے انہوں پلے بان کے لے جاؤ۔ اس آخری عشروں اس طرح مناؤ جنہیں آمینہ دلال نے منایا۔ پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب کائنات آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمینہ دلال جدو آخری عشرہ شروع ہو جاندہ، رمضان المبارک دا آخری عشرہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آندا ہے امام کائنات اتنی محنت کر دے اتنی کوشش کر دے رب نو منان دی حالانکہ میرے محبوب کائنات مغفور بن کے آئے معصوم الخطا بن کے آئے نے حضرات محترم میرے محبوب کائنات اس آخری عشرے دے اندر اتنی عبادت کر دے اتنی عبادت کر دے ازواج مطہرات فرماندیاں نے کسے مہینے دے اندر آمینہ دلالے نی محنت نہیں سن کر دے جنی اس مہینے دے اندر اور اس مہینے دے آخری 10 دنوں دے اندر حضرات محترم میں موتی اور جوہرات تواڈے سامنے پیش کرن لگیا بڑی مشکل دے نال اٹھا کے لے کے آیا انہوں پلے بن لیا جے اپنے ماتھے دا چومر بنا لیا جے حضرات محترم ایک گلہ ایویں نے جے لب دیاں ٹٹولن نہ لب دیاں نے حدیث مصطفیٰ پڑھن نہ لب دیاں نے ساڑھے کل تے اج کل ٹائم ہی نہیں حدیث مصطفیٰ پڑھ لئیے ساڑھے کل تے ٹائم ہی نہیں قرآن دا ترجمہ پڑھ لئیے حضرات محترم اوہی درس اندر سنیا تے سن کے چلے گئے وہ شاد و نادر بندے ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ نے توفیق عطا فرمائیے کر دے اندر صحیح البخاری موجود ہوئے گی خود بھی پڑھ دے تے اپنے بچیاں بھی تربیت کر دے تے تعلیم دیندا ہے ترجمہ خود بھی پڑھ دے تے اپنے بچیاں دی بھی تربیت کر دے میں مبارک بات پیش کرنا اس بندے نو جس کار اندر بخاری موجود ہے جس کار اندر قرآن با ترجمہ موجود ہے حضرات محترم میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آندہ ہے کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے اور تساں دے پیرو مرشد آمینہ دلال علیہ السلام آخری عشرے دے اندر بڑی کوشش کریا کر دے بڑی جد و جہد کریا کر دے صرف کوشش ہے ذکر رب راضی ہو جائے کوشش ہے سی میرا مالک راضی ہو جائے امام کائنات اتنی محنت کر دے اتنی کوشش کر دے حضرات محترم پہلے نمبر تے اس عشرے دے اندر کس طرح عبادت کرنی ہے میرے آمینہ دلال علیہ السلام دے بارے آمدہ ہے حضرات محترم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے اسی تہجد پڑھئے صبح اٹھ کے قیام اللیل چھڑ دئیے نماز تراوی چھڑ دئیے حضرات اگے پیچھے دے سانو ٹائم لب دئی نہیں تہجد پڑھن دا اگے پیچھے اٹھن دا تے موقع بن دئی نہیں اگر اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مقدس مہینہ لے آمدہ ہے اے دے اندر قیام اللیل دا اہتمام و انتظام ہے کاری قرآن پڑھ دے پیچھے سامین سن دے نے حضرات محترم ایک کتنا اجر ایسی کدے سوچی نے جڑا اجر ضائع کر رہے ہیں اسی اس وقت مضائع کر رہے ہیں اے مہینہ جڑا گزردا جا رہا ہے زندگی دا ایک ایک پل گزردا جا رہا ہے زندگی بندے نال وفا نہیں جے کر دی اے وقت بھی گزردا جا رہا ہے زندگی بھی گزردی جا رہی ہے میرے ویرا اے جڑا مہینہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جنہاں لوگاں نے اس مہینے دے اندر قیام کیتا ہے قیام کر رہے نے قرآن سنتے نے قرآن سن رہے نے حضرات محترم میں قربان جاواں آمینہ دلال دی اس کلی حدیث میں پلے بن لویں تے اج دے جمعے دا مل پے جائے گا حدیث سننا ذرا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے اسی ایک دن رمضان المبارک دا مہینہ ہے آمینہ دلال دے نال عبادت کری جا رہے ہیں قیام کرنے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے سانو آخری 7 دنوں دے اندر قیام کروایا آخری 7 دنوں دے اندر پورا مہینہ آمینہ دلال نے قیام نہیں کیتا اسے واسطے کہ میری امت فرض نہ ہو جائے میری امت فرض ہو گیا تے پڑھنا اوکھا ہو جائے گا اسے واسطے سانو چھوٹا ملیاں تے اسی حیثیت ہی نہیں سمجھ دے نفلی عبادت دی اسی کوئی سمجھ دے نہیں نفلی عبادت نو
حضرات محترم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی آخری 7 دن آمینہ دے لال دے نال قیام کیتا ہے اوری کائنات دے سردار نے 23 رات رمضان المبارک دی آمینہ دے لال نے قیام کروایا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے رات دا تیسرا حصہ سی قیام کیتا ہے جدو قیام کر کے چلے گئے اگو آگی 24 رات میرے محبوب کائنات دے صحابہ کرام فرماتے نے 23 رات اسی قیام کیتا ہے 23 رات قیام کرن تو بعد اگے 24ویں رات جدو آئیے نا آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس رات ادھی رات قیام فرمایا ہے ادھی رات آمینہ دے لال نے قیام کیتا ہے حضرات محترم بلکہ 24 رات دے بارے آمدہ ہے 24 رات آمینہ دے لال نے قیام کروایا ہی نہیں 25ویں رات قیام کروایا ہے 25ویں رات جدو آئی ہے بچو ایک رات چھڑ دیتی 25ویں رات آمینہ دے لال نے قیام کروایا ہے جدو آمینہ دے لال نے قیام کروایا تے رات دا ادھا حصہ گزر گیا ہے ادھا حصہ جدو گزر گیا رات دا تے صحابہ بیان کر دینے کاش ساری رات یا آمینہ دے لال سانو قیام کروائی جام دے ساری رات ہی سانو نماز اندر کھڑا رکھ دے نفلی عبادات اندر حضرات محترم صحابہ دا ذوق تے شوق 2 دن آمینہ دے لال نے اس طرح قیام کیتا ہے 23ویں رات آمینہ دے لال نے تیسرا حصہ 25ویں رات آمینہ دے لال نے ادھی رات تک قیام کروایا ہے تے صحابہ خواہش کر دینے کاش آمینہ دے لال سار رات ہی قیام کر دے رہن دے ایتھے جڑی گل آمینہ دے لال نے کی تھی وہ گل سننے والی ہے بہن چک دے عباسیہ گل پلے بن کے لے جا اگر اجے بھی سستیاں کر رہے ہیں تے سستی چھڑ دے آمینہ دے لال جڑی گل کی تھی سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابی تو ساری رات دے قیام دی خواہش پیا کرنا ہے تمنا پیا کرنا ہے آقا فرما دینے انہو من قام مع الامامی جس بندے نے امام دے نال قیام کیتا بعض بندے ایسے بھی ہیں نا کوئی نہیں یار چھڑ دینے صبح تجھے ٹائم اٹھ کے پڑھ لمانگے کیڑی گال ہے تجھے ٹائم سواب بہتا ملے گا تجھے ٹائم اٹھ کے پڑھ لمانگے کوئی نہیں زیادہ افضل ہے لیکن میرے آمینہ دے لال نے کی فرمایا ہے مبارک بات پیش کرنا ہونا لوگانو جنہ نے قیام کیتا ہے 20 روزے گزر گئے نے قیام کیتا ہے امام دے نال کیتا ہے اس حدیث دے مستاق نے یہ حدیث سنا دے فٹ ہو رہی ہے آمینہ دے لال نے کی فرمایا ہے میرے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے انہو من قام مع الامامی جس بندے نے امام دے نال قیام کیتا حتی ینصرفو کتب لہو قیام لیلتن تہجد پڑھنا تے بعد دی آقا فرما دینے جنہیں امام دے نال نماز تراوی پڑھی جا کے سو گیا ہے انجے جمیں ساری رات نفلہ اندر گزار دیتی ہے سبحان اللہ اللہ میں قربان نامہ خوش قسمت نے او بندے جنہ نے قیام کیتا ہے قیام کر رہے نے آمینہ دے لال فرما دینے میرے صحابی تو خواہش کرنا ہے کہ ساری رات ہی میں قیام کروا دیندہ آقا فرما دینے میرے یار ان خوش خبری بھی سن لائے خوش خبری انہاں لوگاں واسطے جڑے قیام کر دینے مبارک بات پیش کرنا انہاں لوگاں جڑے قیام کر رہے نے حضرات محترم آمینہ دے لال نے فرمایا اس طرح جمیں انہیں ساری رات عبادت اندر گزار دیتی ہے ساری رات ہی تہجد پڑھدا رہا ہے نفلی عبادت کردا رہا ہے حضرات محترم میرے آمینہ دے لال علیہ السلام 26ویں رات گزر گئی میرے پوری کائنات دے سردار 27ویں رات قیام کروایا 26ویں رات قیام نہیں کروایا میرے آقا علیہ السلام نے جدو 27ویں رات آئی 27ویں رات آمینہ دے لال نے سارے گھر والوں اٹھا لیا ہے اپنی ازواج مطہرات اٹھا لیا ہے اپنی
بیویاں نو اٹھا لیا تیریاں تے میریاں ماواں لگدیاں نے آمینہ دے لال دیاں زواج مطہرات سیدہ عائشہ تیری تے میری روحانی مائے سیدہ ام کلثوم تیری تے میری روحانی مائے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری تے میری روحانی مائے حضرات آمینہ دے لال نے ساریاں زواج مطہرات نو اٹھا لیا ہے اٹھام تو بعد آمینہ دے لال فرما دینے ساریاں نے قیام کرنا ہے ساریاں نے قیام کرنا ہے کنا لمبا قیام کیتا ہے یہ جڑی روایت بیان کر رہے ہیں ابن ماجہ دے اندر سنن نسائی دے اندر ابن ماجہ دے اندر ابو داؤد اندر تین حدیثاں دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام نے 27ویں رات جڑا قیام کروایا ہے اتنا لمبا قیام ہے اتنا لمبا قیام ہے ساری رات گزر گئی ہے صحابہ بیان کر دے رہے سانو انج لگیا جی میں سہری بھی رہ جائے گی سہری بھی رہ جائے گی آمینہ دلال نے اتنا لمبا قیام کروایا 27ویں رات حضرات محترم میرے محبوب کائنات نے دس دیتا اپنے امتیانوں سبق دے دیتا ہے میرے امتیوں آخری اشرا ضائع نہ کرے آجے اے بڑے قیمتی اشرا جے بڑے قیمتی اشرا جے نو ضائع نہ کرے آجے اگر 20 روزے گزر گئے نے آخری اشرے نمو لپا دیو جاندیاں جاندیاں دنال پیار کر لو محبت کر لو شاید دوبارہ زندگی اندر موقع مل دے کہ نہیں شاید دوبارہ زندگی اندر آن دے کہ نہیں میرے ویرہ کنی ایسے لوگ نے جڑے پچھلے رمضان اندر موجود آج نظر ہی نہیں آن دے قبران دے تلے مٹی بن گئے حضرات میں کہاں گا بار بار کہاں گا خدارا ہاتھ بننے پین تے ہاتھ بن کے کہاں گا پیرانو ہاتھ لانا پے تے لا دیاں گا میں دسنا جانا میں تو اڈی خیر خی کر رہے آجے انہوں ضائع نہ کرے آجے میرے ویرو ضائع نہ کرے آجے شاید دوبارہ زندگی اندر موقع نہیں ملدا شاید قسمت اندر آندہ قسمت نال مہینہ آمدہ جے آخری اشرا ضائع نہ کرے آجے اس اشرے نال پیار کر لے آجے میرے محبوب کائنات دی عبادت تو ثابت ہو رہے ہے آمینہ دلال نے آخری اشرے کے اندر انی زیادہ کثیر تعداد اندر عبادت کیتی ہے اتنا لمبا قیام کیتا ہے میرے محبوب کائنات نے حضرات محترم میرا اللہ کیڑا اللہ ہے جنہوں جس وقت پکارے آ جائے اور سندا جے لیکن رمضان دا مقدس مہینہ اللہ پاک فرضی دا ثواب پہ دیندے اللہ نفلی بھی فرضاں دے برابر بنا دیندا جے حضرات انہوں کوشش کر لو رب نو منا لو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الدائی زادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میرے میرا نفلی عبادت کسرت نال کر لے فرائض تے توجہ دینی ہے لیکن نفلی عبادت بھی کر کسرت نال کر ایتے بس نہیں میں دسنا چاہنا امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک امام گزرے نے انہاں دے بارے آمدہ ہے دن رات اندر 100 تو زیادہ نفل پڑھ لیا کر دے سن پین چک دیا باسیا سانو 4 یا 8 پڑھنے پہ جان ساڑھے سر چ پانی پہ جاندہ ہے کھلونا پہ گا نفل 4 پڑھنے پہ جان گے نانا میرے ویڈا عشاء پڑھ کے پجن دینا کریا کر قیام کریا کر اعتدال نال عبادت رب نو بڑی پسند ہے کوئی لمبا قیام نہیں بڑا مختصر قیام ہوندا ہے لیکن بندے پھر بھی کوشش کر دینے چلے جائیے کوئی نفلی عبادت خیر روزہ تے ہو جائے گا میرے ویرو روزہ تے ہو جائے گا کوئی شک نہیں لیکن تسی یہ جڑا نیکی دا ڈیپوے ضائع کر دے پہ جے اے دن ضائع کر رہے جے پتہ نہیں قسمت اندر دوبارہ آنے جے کہ نہیں آنے حضرات محترم نے دسنا چاہنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے آمدہ ہے دن اور رات دے اندر 100 تو زیادہ نفل ادا کریا کر دے امام صاحب نو قرآن دی خاطر مارا پئیاں قرآن دی خاطر گلیاں بازار اندر ٹوریا گیا منہ کالا کر دیتا گیا امام محمد بن حنبل فرما دینے قرآن اللہ دی کلام اے منوانا چاہتے نے کہ امام قرآن اللہ دی مخلوق ہے
جھگڑا کلام دا تے مخلوق دا ہے۔ امام صاحب نو یہ لوگ زیادتی کر کے منوانا چاہتے نے۔ امام صاحب جی قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہندے نے قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ صرف ایسے وجہ تو ماریا گیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو، اتنا ماریا آپ دا جسم کمزور ہو گیا۔ ایتھے بس نہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نفر پھر چھڑ دیتے، کمزوری اندر آ کے نہیں چھڑے۔ پینٹ چک دے عباسیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نفل اسی طرح متوتر جاری رکھے۔ بیٹے اٹھا کے قیام کرواندے سی امام صاحب نو، تھلے بیٹھ جاندے تے اٹھاندے، بیٹے سی اٹھا نہیں سی جاندہ قیام چوں۔ امام صاحب نے قیام چھڑیا نہیں چھڑیا، اسی پیار نفلہ دے نال، اسی پیار اللہ دی ذات دے نال، انج دا پیار کرو نا سواد آ جائے۔ رب کائنات نو راضی کرو میرے ویرا، خالق کائنات نو راضی کرو۔ قرآن دے دفاع دی خاطر مارا کھا دیاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے۔ حضرات اسی قرب پائیے اللہ دا، ساڑھے ذہن اندر خیال آئے اسی اللہ دے قریب ہو جائیے۔ دے ساڑھا دن بھی تے رات گزرے چوکاں دے اندر، ساڑھی دن رات گزرے گلیاں بازارات دے اندر، ساڑھی دن رات گزرے ہوٹلاں تے جناب سہریاں افطاریاں کر دیاں۔ میرے ویرہ سہریاں افطاریاں کر لینا کو وڈی گل نہیں، اے دے اندر عبادت کرنی ہے۔ سہری تے افطاری سانو سبق دین دی ہے، صرف بھوکیاں رہ لینا، افطاری ٹیمان سونے کھانے کھا لینا۔ حضرات نعمتاں رب دیاں ہے نے، میں انکاری نہیں نعمتاں دا۔ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نعمتاں دی کثرت اور کثیر تعداد اندر عطا کردا جے۔ حضرات محترم ایک صحابی دے بارے آندا ہے، انہاں دے سامنے کھانا رکھیا گیا، کھانا ون سونے کھانے رکھے گئے تے روزہ رکھیا گیا ہے۔ روزے دی حالت دے اندر صحابی رسول دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ پوچھن والے پوچھیا اے اللہ والیا روندا کیوں ہے؟ کہندا رونا اس واسطے مینوں لگدا جویں اللہ نے ساریاں نعمتاں دنیا اندر ہی دے دتیاں نے۔ رونا اس واسطے میرا پیارا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمر دنیا تو گیا ہے تے کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوندا پیا۔ اگر سر ٹکیا جاندا ہے تے قدم ننگے ہو جاندے نے، اگر قدم تے کپڑا دیتا جاندا ہے سر ننگا جاندا ہے۔ حضرات پتے رکھ کے مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدماں نو کجیا گیا ہے۔ حضرات مینوں وقت یاد آ گیا ہے، اج اللہ پاک نے انیاں نعمتاں دے دتیاں نے۔ صحابی کہندا مینوں یاد آ گیا وقت صحابی رسول دا، اللہ نے پتہ نہیں دنیا اندر ساریاں نعمتاں دے دتیاں نے۔ ڈر کیوں گئے اے نہ ہوئے قیامت والے دن سانو نعمتاں ملنی نہ دنیا اندر ساریاں لب گئیاں۔ ایسی تقوی صحابہ اکرام دا، ایسی ڈر صحابہ اکرام دا۔ میرے ویرا اگر رب دا قرب چاہنا ہے قیدی بن کے مسلح تے کھڑا ہونا پے گا، قیدی بن کے رب دے سامنے کھڑا ہونا پے گا۔ اور رب جدو سامنے دنیا تے آگے آوازاں دے رہا ہوندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اوے بوے غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ او مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اوے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، اوے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آمیں ہاتھ خالی چونی پر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں۔ میرا تے اللہ ہوئے میرا مالک تے او مالک ہے۔ حضرات رات آخری پیر اٹھ جایا کر، رب نو منایا کر، رب دا قرب چاہنا ہے، خالق کائنات دی قرب چاہنا ہے تے کی کرنا پے گا؟ رب نو راضی کرنا پے گا، خالق کائنات دا قرب چاہنا ہے۔ اقرب ما یکون رب من العبد من جوف اللیل
حضرات محترم آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے رات نو اٹھ جایا کر، رات دے آخری پیر رب نو منایا کر۔ جدو اللہ سمانے دنیا تے آیا ہوندا ہے اور آوازاں دے رہا ہوندا ہے کوئی گنہگار اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہے، کوئی اولاد دا سوال کرنے والا میں اولادہ دے دیاں، اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہوندا ہے۔ حضرت توس بن کیسان رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے، انہاں دے بارے آندے ایک دن سحری دے ٹائم اٹھے نے، اٹھ کے ایک بندے ملن واسطے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ جدو دروازہ کھٹکھٹایا تے گھر والے سوتے پے نے، او بندہ سو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکان تو بعد کہن لگے اوے اللہ والیو اے سون دا ٹائم نہیں جے، اے رب نو منام دا ٹائم جے، اے خالق کائنات نو راضی کرم دا ٹائم جے۔ حضرات ساڈی حالت کی ہے، سحری ساڈی جناب کس انداز نال ہوندی ہے، افطاری کس انداز نال اسی افطاری کرنے ہاں۔ ساڈا رات دا جناب جاگنا ہوٹنا تے ہوندا ہے، ساڈا رات دا بیٹھنا ٹیویاں تے خبراں تے ہوندا ہے، میچ لگیا تے میچ ویکھی جا رہا ہے۔ اے نہیں کہ رات میں ضائع کر رہا ہے، رب نو راضی کر لواں یا وقت نال سو جاواں، صبح تہجد ٹائم اٹھ جاواں، رب نو راضی کر لواں، مالک کائنات نو خوش کر لواں۔ میرے ویرا اللہ نو منام دے دینی، مالک کائنات نو منا، اللہ ذوالجلال نو راضی کر لے، خالق کائنات نو راضی کر۔ علیکم کیا علیکم الصیام علیکم بقیام اللیل، رات دے قیام نو لازم پکڑ لو، رات دے قیام نو علیکم بقیام اللیل فإنہ دعب الصالحین قبلکم وہو قربت الی ربکم۔ جڑی تہجد سینا اے تواڈے اسلاف دا جناب رویہ جے، جڑی تہجد پڑھن والی نماز اسلاف دی نماز ہے، نیک لوگاں دی نماز ہے۔ رات نو اٹھیا کرو، رب نو منایا کرو۔ میرے ویرا تین بندے ایسے نے جنہاں اللہ بڑا ہی پیار کردا جے، اللہ بڑی محبت کردا جے، انہاں وچوں دو خوش نصیب ایسے نے جنہاں نو اللہ دا قرب بڑا ملے گا، اللہ بڑیاں شاناں عطا فرمائے گا، اللہ آسمان دنیا تے راضی ہو جاندا جے، اللہ آسمان تے خوش ہو جاندا جے۔ او کڑے بندے نے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بندے ایسے نے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی، ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل ویذاق الیہم ویستبشر بہم۔ اللہ ذوالجلال آسمان تے بیٹھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے خوش ہو رہا ہوندا ہے۔ او کیڑے دو بندے نے؟ حضرات محترم میرے محبوب کائنات آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا پہلے نمبر تے والذی لہو امرات حسنا و فراش لیل۔ حضرات محترم میرے محبوب کائنات آمینہ دے لال دی حدیث مبارک آئے، آقا فرماندے نے خوبصورت عورت، حسین و جمیل عورت کی مطلب دی بیوی دی گھر والی دی اہلیہ محترمہ، اللہ پاک نے حسن دیتا ہے، خوبصورتی دیتی ہے، ایدے پہلو نال آرام کر رہی ہے، ایدے پہلو نال سو رہی ہے، او دا حسن چھڑ کے، او دا پیار چھڑ کے، او دی محبت چھڑ کے حدیث دے الفاظ نے حدیث دی چوکیداری کر رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے والذی لہو امرات حسنا، اللہ پاک نے حسن بھی عطا کیتا ہے، خوبصورتی عطا کیتی ہے، لیکن تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے، اے دا حسن ایک پاسے، اے دا پیار ایک پاسے، اے دی محبت ایک پاسے، اور رات نو کھڑا ہو گیا ہے مسلح تے قیدی بن کے رب دے سامنے کھڑا ہے، رب نو منا رہا ہے۔ اللہ کہندا میں ایسے بندے دے اسمان تے بیٹھ کے خوش بھی ہونا تے مسکرا رہا ہونا وا۔ آمینہ دے لال دی حدیث ہے، اللہ آسمان تے بیٹھ کے ایسے بندے ول ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے جڑا بندہ اپنی محبت کر دی، اہل و یال دی محبت ایک سائیڈ تے کر کے مصلی تے کھڑا ہو کے رب نو منا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ اللہ اس بندے نال محبت کردا ہے، دوسرا کیڑا بندہ ہے؟
میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسرا او بندہ جن نے سفر لمبا کیتا ہے بڑا لمبا پینڈا کیتا ہے سفر دا تھکے آیا سفر نے چکنا چور کر دیتا ہے گھر اندر آ کے سو گیا ہے اٹھنوں دل نہیں کردا تہجد دا ٹائم ہو گیا ہے پھر بھی اٹھ کے رب دے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہو جاندا ہے میرے محبوب کائنات فرماندے نے جسم بھی تھکیا اٹھیا ہے سفر دے نال چکنا چور ہے لیکن رب نو منان واسطے محبت دا اظہار کرن واسطے تہجد دے ٹائم کھڑا ہو گیا ہے میرے محبوب کائنات فرماندے نے آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ ذوالجلال اسمان تے بیٹھ کے ایسے بندے ول ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے اللہ مسکراندا جسمان تے بہ کے جڑا اس طرح اٹھ کے رب دی عبادت کردا ہے تھکیا اٹھیا بھی ہے لیکن پھر رب دے سامنے کھڑا ہے اللہ بیٹھا اسمان تے مسکرا رہا ہے اللہ نو خوش کرو اللہ نو راضی کرو میرے محبوب کائنات نے دس دیتا ہے اللہ انج راضی ہوندا جے اللہ ایویں خوش ہوندا جے حضرات محترم تے بس نہیں میرے آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے وسجد واقترب سجدے دی حالت دے اندر جدو بندہ سجدے دی حالت اندر ہوندا جے اللہ ذوالجلال اسمان تے بیٹھ کے ایسے بندے ول ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے اور اللہ پاک جویں زمین تے سر رکھے آئے اللہ ایویں بندے نو قریب کر لیندا ہے اللہ دا قرب ملدا دے سجدے دی حالت دے اندر سجدے اندر رب نو منایا کر سجدے اندر خالق کائنات نو راضی کریا کر حضرات محترم میں ترجمہ کر دیا جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں ایسی اکھ نو ذرا سمجھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو او جدو ڈگدا اے سر زمین اتے رگڑ پیندی عرش برین اتے رگڑ پیندی عرش بریوں تے او فرشتے لکھ لین اجر مبین تے تیری پاک جبین جھکانے نو اللہ دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر تو اس مستانے نو اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ اللہ نو راضی کر مالک کائنات نو راضی کر میں قربان جاواں میرے محبوب کائنات آمینہ دلال نے فرمایا اللہ پاک قرب کنا لوگاں نو عطا کردا جے اللہ پاک سجدے اندر پین والیاں نو قرب عطا کردا جے والدہ دی خدمت کرم دے نال اللہ قرب عطا کردا جے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے آمدہ ایک بندہ عراق چو چلے آئے عراق چو چلے آئے حضرت عبداللہ بن عباس جنہاں نے مفسر قرآن کیا جامدہ ہے حضرت عبداللہ کو لا کے مسئلہ پوچھدا ہے آمدہ عبداللہ جی اے عبداللہ جی میں نے مسئلہ تے دسونا ہاں بھی تیرا کی مسئلہ ہے کہندا میں عورت نو منگنی دا پیغام بھیجے آئے منگنی دا پیغام بھیجے آئے انہاں میرے نال منگنی کرن تو انکار کر دیتا ہے جدو انکار کیتا ایک اور بندہ آیا انہیں منگنی دا پیغام بھیج دیتا ہے انہیں ادھر نکاح کرن واسطے اقرار کر لیا میں تیرے نال نکاح کر لواں گی حضرات محترم بندہ کہندا ہے مینوں دی غیرت تے مینوں اپنی غیرت تے غصہ آیا کہ میں نکاح دا پیغام بھیجیا انہیں انکار کر دیتا ہے دوسرے نے اقرار کر دیتا ہے مینوں غصہ آیا میں عورت نو قتل کر کے تواڈے سامنے آ گیا کہ دی معافی مل سکدی کہ نہیں مل سکدی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے والدہ زندہ ہی دی خدمت کر لے کہن لگیا والدہ تے ہے ہی کوئی نہیں دنیا تو ٹر گئی ہے فوت ہو گئی ہے اے ویرو اگر والدہ زندہ ہے والدین زندہ نے انہاں نال محبت کر انہاں نال پیار کر اے تو ثابت ہوندا ہے حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں حضرت عبداللہ سوال کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نو پوچھیا ہے اونے تے آ کے آکھیا میں بی بی نو قتل کر بیٹا تسی انہوں کو کہہ دیتا تہاڈی والدہ زندہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اس تو وڈی میں نیکی سمجھدا ہی نہیں اللہ ذوالجلال والدہ دی خدمت کرم دے نال قتل دے برابر بھی گناہ معاف فرما دیندا جے والدین دی اتنی عظمت ہے
پھر میں ذوق تازہ کر دیاں فرمائش پوری کر دیاں حضرات محترم روندیاں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے بن ماں پیاں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے روندیاں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے بن ماں پیاں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے ماں پیاں والیاں تھاواں نہ کوئی لے لیندہ اتلے بنو تا ہر کوئی پترا کہہ لیندہ اترے بنو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندہ ندی نینا چو ہنجوان دی پھر وگ دیئے ماں پیاں باجوں دنیا سننی لگ دیئے ماں پیاں دا دل ہی بس رب دے سامنے ماں پیاں دے دل ہی پت دے اوگن جر سکدا ماں پیاں وانگوں کوئی ہے معاف کر سکدا گھر وچ بیٹھے رب نو کدے رساواں رسامینا بھول کے کدے بھی ماں دے دل تڑپامینا بھول کے کدے ماں پیاں دے دل تڑپامینا حضرات میں دسنا چاہنا اس مہینے دے اندر یہ آخری مہینہ اشراج آخری اشرا جان والا ہے یہ ابتدا ہونے والی ہے اس اشرے دے اندر میرے محبوب کائنات نے فرمایا لیلۃ القدر دی رات بھی آندی ہے حضرات محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدے بارے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر حضرات ہزار مہینیاں تو افضل 83 سال تے کچھ مہینیاں دی عبادت دا ثواب بلکہ اس تو بھی زیادہ اللہ عطا کردہ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 21ویں رات آمینہ دلال نے قیام کروایا ہے بارش آئیے بارش آئی نہ تے جناب آسمان تو جدو بارش آئی تے مسجد دی چھت کچی ہے ساڑھے ورگی چھت نہیں سیلنگا ہویاں تے کلین وچ آئے اسی پھر بھی مسجداں در نہیں آندے او دو جناب مسجداں کچیاں نے نمازی پکے نے آسمان تو بارش دا نزول ہویا ہے 21ویں رات بارش دے قطرات ٹپ کے زمین تے گرے آمینہ دلال نے قیام کروایا ہے پوری کائنات دے سردار سجدے دی حالت اندر گئے نے آمینہ دلال دے ناک مبارک تے آپ دی پیشانی مبارک تے مٹی لگ گئی ہے صحابہ کرام بیان فرماندے نے آمینہ دلال نے دسیا ننو انج لگ دے جویں رات لیلۃ القدر دی رات ہے آمینہ دلال دسن واسطے آ رہے نے راستے دے اندر دو بندے لڑی جا رہے نے آندے آندے آمینہ دلال گل بھول گئی پلام دا مقصد اللہ ذوالجلال نے پلائی تائیں کہ تے لوگ 21ویں رات تے بھروسہ کر کے نہ بہ جان پھر آمینہ دلال نے قیام کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آمینہ دلال نے قیام کروایا 23ویں رات بارش ہوئی ہے پھر جناب اسے طرح سی ویکھے آئے پھر اسے طرح سی ویکھے آمینہ دلال نے سجدہ کیتا ہے آپ دی پچھانے نو جناب مٹی لگی ہے آپ دے ناک نو مٹی لگی ہے آمینہ دلال فرماندے نے انج لگ دے میں لیلۃ القدر دی رات حضرات کنفرم رات پتہ نہیں جس کڑی اندر بھی یاد ہے آمینہ دلال دیاں ساری
ساریاں حدیثاں تو ثابت ہوندا ہے آخری اسرے دے اندر تاکراتاں دے اندر انہوں تلاش کرنا ہے جنہوں مل جائے اما جی ایسا فرمان دیا نے سونیا محبوبہ اگر مل جائے تو پھر کی کرنا ہے دعا کڑی پڑھنی ہے پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال نے دعا دسیے حضرات محترم پینٹ چک دے عباسیہ میں نے وقت اجازت دے رہا گلنا بڑیاں نے لیکن وقت اجازت دے رہا میں گلہ اپنا اڈوا لے کے جانا چاہنا میرے محبوب کائنات نے سید عائشہ مطہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میری پیاری عائشہ اگر وہ رات مل جائے کوئی دعا پڑھنی ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو توبہ نو پسند کرنے اللہ معاف کر دے ایک کوئی گل کرنی اللہ معاف کر دے اللہم انکا اللہم انتا اللہم انکا عفو کریم عفو کریم عفو کریم اللہ تو بڑے ہی معاف کرنے والا ہے بڑے ہی معاف کرنے والا ہے بڑے ہی معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کر دے تحب العفو فاعف عنا حضرات دے اندر اعتکاف دا جناب منظر بھی آ جاندا ہے آمینہ دلال اس آخری اسرے دے اندر اعتکاف بیٹھیا کر دے اعتکاف دا معنی کیے اعتکاف دا مفہوم کیے دنیا داری نو چھڑ کے دنیا دے کھیل تماشے چھڑ کے اپنی آپ نو رب دے واسطے خاص کر لینا فضول گلاں تو بچ جانا چغلی چگاری تو بچ جانا اپنے خیمے اندر بیٹھ کے اللہ دے کار اندر بیٹھ کے زیادہ تو زیادہ دعاواں کرنیاں نے زیادہ تو زیادہ استغفار کرنے زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے قرآن پڑھ لے تے رب نو منا لے قرآن پڑھ لے تے رب نو راضی کر لے اللہ ذوالجلال نو راضی کرم دا مہینہ ہے گناہگاروں سیاکاروں رتائیاں رب نو منا دیا گناہگاروں سیاکاروں رتائیاں رب نو منا دیا تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا تینوں دسیا نہیں کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیا ایویں ہس ہس عمر گزار لی ایویں ہس ہس عمر گزار لی کچھ راتاں رب اگے رون دیا رحمت دا سمندر وگدا اے رحمت دا سمندر وگدا اے کر ہمتاں خود نو ڈبون دیا دل سو گیا اے وانگ مردیاں دے او دل سو گیا اے وانگ مردیاں دے کچھ راتاں اس نو کھلون دیا کچھ راتاں اس نو جگون دیا اے نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سن نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سن سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں وچ جنتاں دے جنت بھی بھول ویسی وچ جنتاں دے جنت بھول جانی جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں جدو نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت وچ ہووے گا کیسا منظر جنت وچ پیٹ چک دے عباسیہ آخری اسرائی رب نو منا لے جنت نو پا لے رب نو راضی کر لے کیسا منظر جنت چ ہووے گا جدو ہورا نغمے گاؤن گیا کیسا منظر جنت چ ہووے گا جدو ہورا نغمے گاؤن گیا ان اکھیاں دا اودوں مل پینا ان اکھیاں دا اودوں مل پینا جدو رب دا دیدار کرون گیا
ان آکھیاں دا ادو مل پینا ہے جدو رب دا دیدار ہونا ہے. ساریاں نعمتاں ایک پاسے، زمین و اسمان دیاں نعمتاں ایک پاسے، ساری کائنات ایک پاسے، کلے رب دا دیدار ایک پاسے. اللہ سانو قیامت والے رب دا دیدار نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.